بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالب علموں، کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت پنجاب اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہدایت کے مطابق آن لائن لیکچر سیکنڈ ایئر کے طالب علموں کے لیے آغاز کر دیا گیا ہے تاکہ طالب علم گھر بیٹھ کر آن لائن لیکچر سے استفادہ حاصل کر سکے۔ آج کا ہمارا جو سبجیکٹ ہے اس کا نام ہے تعلیم جسمانی یا ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، اور جو ٹاپک آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ کھیلوں کی افادیت ہے۔ جدید دور کی سائنسی ایجادات نے جہاں انسان کو بے شمار سہولتیں اور آسائشیں فراہم کی ہیں، وہاں انسان کے چلنے پھرنے اور محنت مشقت کرنے میں بڑی حد تک کمی کی وجہ سے سست اور کاہل بنا دیا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آج کے سائنسی دور میں سائنس بڑی ترقی کر چکی ہے، نئی ایجادات، نئی مشینری مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ جو کام بہت سے افراد بہت زیادہ وقت میں انجام دیتے تھے، آج کے اس دور میں وہی کام اکیلا آدمی بہت قلیل وقت میں انجام دیتا ہے۔ اس لیے اب انسان کے پاس بہت زیادہ فارغ وقت ہے اور فالتو توانائی موجود ہوتی ہے۔ اگر اس فارغ وقت اور فالتو توانائی کو مثبت سرگرمیوں کو انجام دینے میں نہ صرف کیا جائے تاکہ انسان منفی سرگرمیوں کی جانب راغب ہونے لگتا ہے، اس لیے ماہرین تعلیم جسمانی نے موجودہ دور میں کھیل کی ضرورت اور اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ ماہرین تعلیم جسمانی کے مطابق کھیلوں میں حصہ لینے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا ہنٹس یا ٹاپک ہے تفریح حاصل ہوتی ہے، یعنی موجودہ دور میں افراتفری اور ذہنی کشمکش کا دور ہے۔ انسان دنیاوی تفکرات اور پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے، لہٰذا ایسی سرگرمیوں کی اشد ضرورت ہے جو فرد بخش ہوں تاکہ اس کا ذہن کچھ وقت کے لیے آسودہ اور تر و تازہ ہو جائے۔ کھیل ایسی سرگرمی ہے جو آج کے ذہنی طور پر مضطرب انسان کو تفریح مہیا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی آدمی جب کھیل کے گراؤنڈ میں جاتا ہے، کھیل میں وہ تفریح بھی حاصل کرتا ہے، اپنے آپ کو فٹ بھی رکھتا ہے اور اس کی جسمانی سرگرمی بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، متوازن نشو و نما ہوتی ہے۔ ایک شخص کی متوازن نشو و نما کرنے میں کھیل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کھیل افراد کی جسمانی، ذہنی، جذباتی، معاشرتی اور سماجی طور پر بہترین نشو و نما کا ذریعہ بنتی ہے۔ جذباتی رویوں میں اعتدال، معاشرتی حالات کا استحکام اور معاشرے میں عزت و وقار سے رہنا جیسی اقدار کھیل میں باقاعدگی سے حصہ لینے سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، فرصت کے اوقات کا صحیح استعمال۔ موجودہ مشینی دور میں چونکہ انسان کے پاس زیادہ وقت ہے، فارغ ہے، کھیل فارغ وقت کا بہترین مصرف ہے۔ بصورت اگر انسان کے ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتا ہے جو اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے باعث ندامت بن جائے۔ نمبر 4، عضلات و اعصابی ہم آہنگی۔
عضلات مضبوط ہوں تو اعصاب تندرست و توانا ہوتے ہیں، اور عضلات کو مضبوط اور طاقتور بنانے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ کھیل میں حصہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بقول روسو ایک فلاسفر ہے، اس نے یہ قول لکھا ہے: اگر آپ ذہین بننا چاہتے ہیں تو اپنے جسم کو طاقتور اور مضبوط بنائیں۔ ٹاپک نمبر 5 یعنی تعمیری عادات پیدا ہوتی ہیں۔ اس وقت معاشرے میں تعمیری عادات کا فقدان ہے، خصوصاً نوجوان نسل منفی سرگرمیوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگتی ہے، کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے۔ بچے زیادہ تر جو ہیں وہ اس چیز سے افادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن جو قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ لہٰذا کھیل ایسی سرگرمی ہے جو نوجوانوں میں تعمیری عادات پیدا کرتی ہے۔ ٹاپک نمبر 6 فنی مہارت حاصل ہوتی ہے۔ کھیل کو باقاعدگی سے اختیار کرنے سے فن میں پختگی اور مہارت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک کھلاڑی جب گراؤنڈ میں جاتا ہے، وہ اپنے کھیل میں پریکٹس میک اے مین پرفیکٹ، یعنی کھلاڑی پریکٹس کے ذریعے اپنی مہارت پر قابو پاتا ہے اور اپنے فن میں ماہر ہو جاتا ہے پریکٹس کے ذریعے۔ مشکل مزاجی، نظم و ضبط، پابندی وقت اور ثابت قدمی جیسی اقدام کا حصول کھیل کے بنیادی مقاصد ہیں۔ یہ مقاصد اس صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں جب کھیل کو لگن اور شوق کے ساتھ اپنایا جائے، کھیلا جائے، اس کی ٹیکنیک کو سیکھا جائے، اس پر غالب آیا جائے۔ نمبر 7 جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں بہتری ہوتی ہے، یعنی انسان کی باڈی کے اندر جو نظام جو فنکشن کام کر رہے ہیں، وہ نظاموں کے افعال میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ کھیل میں حصہ لینے سے نظام عضلات، نظام اعصاب، نظام دوران خون، نظام استحکام، نظام تنفس، نظام انہضام اور نظام اخراج فضلات وغیرہ کے افعال میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 8 معاشرتی برائیوں کا تدارک ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جو معاشرے میں برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، ایک طالب علم جب کھیل کے میدان میں جاتا ہے تو وہ ان برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ کھیل انسان کو ڈسپلن سکھاتی ہے، کھیل انسان کی جسمانی نشوونما کرتی ہے، کھیل انسان کی فٹنس کو مینٹین رکھتی ہے۔ آج کل نوجوان نسل جائز اور ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنے کی خاطر معاشرتی برائیوں کا شکار بھی ہو رہا ہے۔ یہ نوجوان چوری سے لے کر ڈکیتی اور رازدانی حتیٰ کہ قتل جیسے گھناؤنے جرائم کا ارتکاب کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ کھیل ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں شمولیت ان برائیوں کی بڑی حد تک ختم کرتی ہے۔ ٹاپک نمبر 9 ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، کیونکہ آج کا دور جو ذہنی پریشانیوں کا دور تصور کیا جاتا ہے، شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو جو ذہنی و پریشانیوں سے مبرہ ہو، کوئی دولت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے اور کوئی اولاد نرینہ نہ ہونے سے وجہ سے پریشان ہے۔ غرض تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی طرح پریشان ہے۔ اس صورت میں کھیل وقتی طور پر ان پریشانیوں سے چھٹکارے کا باعث ہے۔ صاف ظاہر ہے، پریشان آدمی جب گراؤنڈ کا رخ کرے گا، کسی پارک کا رخ کرے گا، تفریح حاصل کرے گا، لوگوں سے ملے گا، اپنی ٹینشن کو شیئر کرے گا، کھیل میں جائے گا، جسمانی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ
ٹینشن فری بھی ہوگا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرے گا، لہٰذا اسے ذہنی پریشانیوں سے نجات ملے گی۔ نمبر 10، سماجی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیل میں باقاعدگی سے حصہ لینے سے مہارت میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ جب مہارت پختہ ہو جاتی ہے تو اعلیٰ سطح کا کھلاڑی بننے کا موقع ملتا ہے۔ صاف ظاہر ہے ایک کھلاڑی جب پریکٹس کرتا ہے اور اپنے فن میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تو وہ پھر ایک اعلیٰ سطح کا کھلاڑی بننے کا خواب دیکھتا ہے۔ کھلاڑی اپنے معاشرے اور قوم کا مقبول ترین فرد بن جاتا ہے۔ اسی طرح بلکہ یہ مقولہ ہے، کھلاڑی امن کے سفیر ہوتے ہیں۔ اقتصادی حالت میں بہتری پیدا ہوتی ہے۔ کھیل جسم کو تندرست و توانا اور ذہن کو چاق و چوبند اور حشاش بشاش بناتا ہے۔ جب یہ دو خوبیاں ایک فرد میں پیدا ہو جائیں تو وہ دوسروں کی نسبت دل جمی بطریق احسن اپنا کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ خوبی اس کی اقتصادی حالت بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ٹاپک نمبر، قدرتی صلاحیتوں اجاگر ہوتی ہیں۔ نمبر 12، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی صلاحیت پوشیدہ ہوتی ہے جو اس کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہ خوبی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک وہ شخص کھیل کے میدان میں نہ اترے، نہ جائے گا تو پتہ چلے گا نا اس میں کون سی صلاحیت ہے۔ عزیز طالب علموں، بصورت دیگر یہ خوبیاں یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا پھر ان میں بڑی حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نمبر 13، اظہار شخصیت کا موقع ملتا ہے۔ کھیل اظہار شخصیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ ہر شخص فطری طور پر اپنی انا، خودی یا عام لفظوں میں کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ کھیل اس کی انا کے اظہار کا بڑا منظم اور بہترین ذریعہ ہے۔ صاف ظاہر ہے جب کھلاڑی گراؤنڈ میں جائے گا تو لوگ اس کو پہچانیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک کے پرائم منسٹر عمران خان کرکٹ کے بہت اچھے کھلاڑی تھے اپنے وقت میں، اور پوری دنیا ان کو اس کرکٹ کے حوالے سے پہچانتی ہے، ان کی شخصیت کو پہچانتی ہے۔ پھر 1992 میں کرکٹ کا ورلڈ کپ انہوں نے جیتا، اس کے حوالے سے بھی لوگ ان کی شخصیت کو پہچانتے ہیں۔ یعنی کھیل اظہار شخصیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 14، قامتی نقائص دور ہوتے ہیں۔ انسانی جسم کی ریڑھ کی ہڈی میں قدرتی طور پر خم ہوتے ہیں، بعض اوقات پیدائشی طور پر بھی، پھر کسی اور وجہ سے بھی، ایکسیڈنٹ کی صورت میں جسم میں قامتی نقائص پڑ جاتے ہیں۔ یہ نقائص مختلف کھیلوں میں حصہ لینے سے دور کیے جا سکتے ہیں۔ صاف ظاہر جب کھلاڑی گراؤنڈ میں جائے گا، پریکٹس کرے گا، ایکسرسائز کرے گا، اور جو قامتی نقص ہیں ان کی ایکسرسائز کرے گا، اپنے قامتی نقص کو دور کرے گا، اور آدمی فٹ ہوگا، اپنی فٹنس ہوگی، اس کا فٹنس لیول ٹھیک ہوگا۔ جب اس کی فٹنس ہوگی اور فٹنس لیول اور اس کی کھیل میں پروگریس اچھی ہوگی، لہٰذا کھیل انسان کے قامتی نقائص کو دور بھی کرتی۔ جذبہ تعاون پروان چڑھتا ہے۔ ہنٹس نمبر 15، کھیل ایسی سرگرمی ہے جو کھلاڑیوں کو ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا درس دیتی ہے۔ کھیل کے دوران وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ سینئر کھلاڑی جونیئر کھلاڑی کی مدد کرتے ہیں، اور جونیئر کھلاڑی اپنے سینئر کھلاڑی کو عزت و احترام کرتے ہیں۔ یہ اوصاف کھیل سے پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 16، قائدانہ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل بچوں میں قائدانہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
کھیل میں ٹیم کو منظم طریقے سے کھلانے کے لیے ایک ناظم کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح کھیل میں کیپٹن ہوتا ہے، کپتان ہوتا ہے. کپتان اس کھلاڑی یا اس طالب علم کو بنایا جاتا ہے جس طرح کلاس میں مانیٹر ہوتا ہے. کھیل میں ایک کیپٹن ہوتا ہے جو پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اس میں جذبہ تعاون ہوتا ہے، اظہار ہمدردی ہوتی ہے، ایماندار ہوتا ہے، دیانتدار ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کا وہ ویل ڈسپلن ہوتا ہے، قانون کو فالو کرتا ہے. ایسے کھلاڑی کو ٹیم کا قائد بنایا جاتا ہے جس کو ٹیم کا کپتان کہتے ہیں. کھیل اس کی تربیت کرتی ہے، اس کو اچھا کھلاڑی بناتی ہے. وہ اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتا ہے، اخلاقی قدروں بڑھتی ہیں، ویل ڈسپلن ہوتا ہے اور کھلاڑی میں قیادت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. قیادت تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. کھیل میں امیر اور غریب کے درمیان امتیاز نہیں ہے. کھلاڑی قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے. ٹیم کی قیادت اس کو سونپی جاتی ہے اور دوسرے کھلاڑی فراغ دلی سے اس کے احکامات اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں. لہذا کھیل قیادت کو تسلیم کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے. قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے. کھیل جسمانی نظاموں کی کارکردگی میں اضافہ کرتا ہے، جس سے انسان میں فٹنس پیدا ہوتی ہے. فٹنس سے جسم میں مختلف بیماریاں خلاف دفاع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور انسان میں قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے. کھلاڑی نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے، اس میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، اسپورٹس مین اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، قانون کو فالو کرتا ہے. کھلاڑی اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے. صاف ظاہر ہے پاکستانی کھلاڑی جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں تو اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. لہذا اسی طرح کھلاڑی کسی کا نقصان نہیں کرتا، کیونکہ اس کی یہ تربیت میں یہ چیز شامل ہے. ہر کسی کے ساتھ وہ ہمدردی کرے گا، تعاون کرے گا. لہذا اسی طرح کھلاڑی کو ملک کا سفیر کہا گیا. جذباتی نشوونما، کھلاڑی جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، منفی چیزوں کو چھوڑتا ہے، مثبت چیزوں کو اپناتا ہے، معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی جستجو کرتا ہے. لہذا جذباتی نشوونما بھی ہوتی ہے. اپنے گروہ کے ساتھ اس کی وابستگی پیدا ہوتی ہے، دوسروں سے تعلق استوار کرنا چاہتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے. لہٰذا اسی فطری جذبے کو تسکین کے لیے وہ کھیل کھیلتا ہے. فاضل قوت کا اخراج، جو اس میں ایکسٹرا قوت ہے، ایکسٹرا طاقت ہے، وہ کھیل کے گراؤنڈ میں جا کر اپنی فاضل قوت کا اخراج کرتا ہے. تجسس کی خوبی پیدا ہوتی ہے. وہ ہر قسم کی مہارت جو ہے پیدا ہوتی ہے. وہ مہارت حاصل کرنے کے لیے کھیل ہی کھیل میں تجسس کی خوبی کو پیدا کرتا ہے.